پرانے زمانے میں عراق کے نزدیک دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان ایک بے حد خوبصورت وادی واقع تھی۔ کوئی 3300 قبل از مسیح کی بات ہے کہ اسی حسین وادی میں اکھڑ قسم کے فسادی لوگوں کی ایک قوم آباد تھی۔ یہ لوگ اوباش اور بت پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان اوباش لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام ان گواروں کو نیکی کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لمبی عمر عطا کی تھی۔ آپ 1450 برس زندہ رہے۔ آپ نے 900 سال سے زائد عرصے تک ان اکھڑ لوگوں میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، مگر آپ کی اس طویل اور مسلسل محنت کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ گنتی کے چند غریب اور کمزور لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیا، باقی سب لوگ اپنی ہٹ پر ڈٹے رہے اور بدستور طرح طرح کی بتوں کی پوجا کرتے رہتے۔ وہ بدکماش لوگ زندگی کی ہر اچھائی کو پامال کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لڑکے نے آپ کی اصلاح باتوں پر دھیان دینے سے صاف انکار کر دیا۔ غرض یہ کہ اس علاقے کے اکثر لوگ طرح طرح کی بدعملیوں میں الجھے رہے اور پتھر کے بنائے ہوئے انسانی اور حیوانی شکلوں والے بتوں کی پوجا میں مگن رہے۔ اس گندی بستی کے بدکماش لوگ ہر قسم کے گناہوں اور مجرمانہ کاموں کے کھلے بندو مرتکب ہوتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات سننے کے روادار نہ تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی آپ انہیں نیک بننے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتے تو وہ اکھڑ لوگ آپ کو طعنہ دیتے اور ہنسی مذاق اڑاتے۔ ان میں کئی منہ پھٹ ایسے بھی تھے جو آپ کو پاگل کہنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ بعض گنڈوں نے تو آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دے رکھی تھی۔ غرض ان جاہلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، مگر نوح علیہ السلام اللہ کے بہت صابر اور نڈر نبی تھے۔ وہ ان کی دھمکیوں، طعنوں اور اذیتوں سے بالکل خائف نہ ہوتے تھے اور اللہ کے احکام کے مطابق نیک سوچ اور نیک عمل کی اشاعت میں ہمتاً مصروف رہتے تھے۔ اس وادی کے اکھڑ لوگ جس بے دردی سے حضرت نوح علیہ السلام کو اذیتیں دیتے تھے، ان کی تفصیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بہت بری طرح پیٹا جاتا تھا۔ جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو چادر میں لپیٹ کر اس امید سے آپ کے گھر کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ہر بار آپ کو موت کے منہ سے بچا لیتے۔ کئی بار تو وہ بدکماش لوگ آپ پر اس کثرت سے پتھروں کی بارش کرتے کہ آپ پتھروں کے اونچے اونچے ڈھیروں تلے دب کر دفن ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ آپ کو قریب المرگ جان کر وہ گنڈے پھر موقع سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان سب اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اپنے نیک موقف پر ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کی اصلاح کا نیک مشن پوری لگن سے قائم رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے نوجوان بیٹے کے ہمراہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جاہل باپ نے اپنے اکھڑ بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تم اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو۔ یہ جھوٹا ہے، اسے ہمارے بتوں اور عبادت کے آبائی طریقوں سے نفرت ہے۔ میری نصیحت ہے کہ میری موت کے بعد بھی اس شخص کو ہر ممکن اذیت دیتے رہیں۔ وہ جاہل باپ اس طرح بکواس کیے جا رہا تھا اور غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے بدکماش بیٹے نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر بری طرح برس پڑا، حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ان آوارہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس پر وہ سخت سٹ پٹائے اور بولے کہ انہیں اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر خوف نہیں، بلکہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں
تو ان پر شوق سے عذاب الہی نازل کروا دی۔ جب ان بے لگام بدماشوں کی کرتوتیں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہیں بحالت مجبوری ان جاہلوں کی سرزنش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان بدکاروں پر عنقریب ایک بہت بڑے طوفان کی صورت میں عذاب نازل ہوگا۔ چند نیک اور پارسا لوگوں کے علاوہ باقی سب غرق ہو جائیں گے۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی تیار کر لو، اور جوں ہی طوفان شروع ہو آپ اور آپ کے نیک ساتھی اس میں فوراً سوار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں اور علاقے کے چند کاریگروں کو ساتھ ملا کر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ وہ جاہل لوگ ہنسی مذاق سے پھر بھی باز نہ آئے۔ ادھر سے گزرتے تو آپ پر طرح طرح کی آوازیں کستے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک زمین پر اتنی بڑی کشتی بناتے دیکھ کر ان کم فہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کا دماغ چل بسا ہے۔ وہ آپ سے پوچھا کرتے کہ آپ اتنی بڑی کشتی خشک زمین پر کیسے چلائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اس تکلیف دہ تانہ کشی سے درگزر کرتے اور نہایت ہمت و استقلال اور محنت سے اپنے نیک کام میں تن دہی سے مصروف رہتے تھے۔ لگاتار محنت و مشقت سے انجام کار کشتی مکمل ہو گئی۔ اس کی لمبائی تقریباً 450 فٹ اور چوڑائی تقریباً 75 فٹ تھی۔ کشتی 450 فٹ اونچی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ بلائی منزل حضرت نوح علیہ السلام، ان کے نیک اہل خانہ اور ان اچھے لوگوں کے لیے مخصوص تھی جو ان پر ایمان لا چکے تھے، اور درمیانی منزل میں پرندے رکھے جانے تھے۔ نچلی منزل میں جانوروں کے لیے وقف تھی۔ ایک دن بڑی تیز بارش ہوئی۔ آسمان کی سمت سے آنے والے پانی کے علاوہ زمین کے نیچے سے بھی بے حساب پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ موسلادھار بارش کا سلسلہ مسلسل 40 روز تک جاری رہا۔ پورے 5 ماہ پانی کی سطح متواتر بلند ہوتی چلی گئی۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ساری دنیا گہرے پانی کے ایک وسیع سمندر میں بدل چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے نیک ساتھی طوفان شروع ہوتے ہی کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ جانوروں اور پرندوں کی نسلیں محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ہر نسل کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ بالآخر اس قیامت خیز طوفان کی ہچکولوں میں اس عظیم کشتی نے اپنا پرخطر سفر شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بہت نافرمان تھا۔ جب طوفان شدت اختیار کرنے لگا تو آپ نے اسے بھی کشتی پر سوار ہو جانے کے لیے کہا، مگر اس نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بڑے گستاخ اور پراعتماد انداز میں کہا کہ اسے طوفان کا بالکل ڈر نہیں، کیونکہ وہ کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک تند و تیز لہر اٹھی اور کنعان کو ساتھ بہا لے گئی، اور یوں وہ سرکش بیٹا اپنے شفیق باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی غرق ہو گیا۔ آس پاس کا سارا علاقہ گہرے پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اوپر سے بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ زمین کے نیچے سے بھی تیز پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ متواتر 5 ماہ کے شدید عذاب کے بعد طوفان تھم گیا۔ کشتی نوح بالآخر کوئی جودی پر آ کر رک گئی۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کھڑکی کھول کر گرد و نواح کا جائزہ لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ طوفان واقعی تھم چکا ہے۔ انہوں نے ایک کوے اور ایک کبوتر کو ہوا میں اڑا دیا۔ چونکہ ابھی پانی کا زور پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا،
اس لیے یہ دونوں پرندے جلدی ہی کشتی پر لوٹ آئے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ہفتہ کشتی میں انتظار کیا، پھر آپ نے ایک فاختہ کو ہوا میں چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد فاختہ چونچ میں زیتون کا پتا تھامے کشتی پر واپس لوٹ آئی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے مزید ایک ہفتہ کشتی پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مطلع اور ماحول بالکل صاف نظر آنے لگے تو آپ اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے باہر نکل آئے اور جس مقام پر کشتی رکی تھی اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اس علاقے میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نئی جگہ آباد ہوتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نیک مشن کا از سر نو آغاز بھی کر دیا۔ آپ نے آس پاس کے سب لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی زور و شور سے تلقین شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر عطا کی تھی۔ آپ مرتے دم تک لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک مزید پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔